رمضان قد أهله بالصيام وأطله مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں اجابت کروں گا. انسان کو اگرچہ دنیا میں اس غرض سے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کر کے آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکے، تاہم دنیاوی زندگی کو بسر کرنے کے لیے یہاں دوڑ دھوپ کرنا بھی ضروری ہے. زندگی کی اس دوڑ میں کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ محنت و مشقت کے باوجود اس کی ضروریات مطلوب حد تک پوری نہیں ہوتی. کبھی دوسری مشکلات مثلا بیماری، مالی نقصان یا ناموافق حالات جیسی ناپسندیدہ چیزیں اس کی ذہنی پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں. ایک انسان اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فکر مند رہتا ہے اور دوسرا اولاد کو درپیش مسائل کی وجہ سے پریشان. کسی کو زندگی کی بنیادی ضروریات میسر نہ ہونے کا غم، کوئی دنیوی کاروبار کی فکر میں نیند سے محروم. اس قسم کے بہت سارے مسائل نہ صرف انسان کی زندگی میں تنگی کا سبب بن جاتے ہیں بلکہ کبھی اس کے دین پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس قسم کے ناموافق حالات میں جو چیز انسان کا سہارا بنتی ہے وہ ہے دعا. دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ زندگی کی جنگ لڑتا ہے. دعا دراصل ایک ہاٹ لائن ہے جس کے ذریعے مصیبتوں میں پھنسا ہوا لاچار بندہ اپنے قادر مطلق مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رب ذوالجلال کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے وہ جو بے بس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. دعا الفاظ کی تک بندی کا نام نہیں ہے بلکہ دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائی سے برآمد ہونے والا یہ احساس ہو کہ ایک انتہائی کمزور اور لاچار بندہ اس بلند و بالا ہستی کے دربار میں عرض رسا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. دعا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تمام واسطوں کو کاٹ کر صرف اپنے رب سے جڑا ہو اور اسی کے ساتھ اپنی امید وابستہ کر چکا ہو. رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اللہ اپنے بندوں کو دعا کی ترغیب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ انہیں ہدایت نصیب ہو. دعا مانگنا
رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے بغیر کسی سے دعا مانگنا منع ہے، خواہ وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ہر قسم کی عبادت کے بعد دعا کی قبولیت کی امید کا پیدا ہونا فطری ہے، تاہم روزہ اس سلسلے میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنی محتاجی کا بھی احساس ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی۔ یہی چیز دعا کی اصل روح ہے۔ رات کے دوران جب بندہ اللہ کے سامنے قیام اللیل کے لیے کھڑا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لیتی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ رب سے فریاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی فریاد کو رائیگان ہونے نہیں دیتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔